بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی سب سے آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی تم کہو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ کی نگرانی اور پاسبانی میں آتا ہوں، حاسدوں کی حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے، ظالموں کے ظلم سے جب وہ ظلم کرنے لگے، اور فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے جب وہ ہمارے ساتھ فرقہ وارانہ سلوک کرنے لگے، اور تعصب پرستوں کی تعصب پرستی سے جب وہ ہمارے ساتھ تعصب پرستی کرنے لگے، اور کینہ پروروں کی کینہ پروری سے جب وہ ہمارے ساتھ کینہ پروری کرنے لگے، ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی گہرائی سے اور عمیق سے مطالعہ کریں گے اور مشاہدہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا، اور اس گناہ ہونے سے پہلے گناہ کا کوئی نہ تصور تھا، نہ کوئی تصویر تھی، نہ کوئی خاکے تھے، نہ کوئی ذہن تھا، نہ کوئی وہم تھا، نہ کوئی گمان تھا، یعنی آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کے بنا پر ہی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور اللہ پاک نے ابلیس سے کہا کہ تم سجدہ کرو، تو ابلیس نے حسد میں آ کر، جلن میں آ کر، تعصب میں آ کر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر دیا اور انکار سجدہ کر دیا، اور حسد کی بنا پر، جلن کے بنا پر وہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ تو آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی بنا پر ہوا، اور پھر زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا، اور اس گناہ سے پہلے نہ کوئی تصور تھا، نہ کوئی تصویر تھے، نہ کوئی خاکے تھے، نہ کوئی وہم تھا، نہ کوئی گمان تھا، نہ کوئی الفاظ تھے، نہ کوئی تحریر تھی، نہ کوئی نوشتہ تھی گناہ کی۔ سب سے پہلا گناہ جو اس زمین پر ہوا ہے وہ حسد کی بنا پر ہوا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل، کہ ایک کے مقدر میں خوبصورت، پرکشش اور دلکش حسن و جمال والی بیوی آئی، اور دوسرے کے مقدر میں جو ہے خوبصورت اور حسین جمیل بیوی نہیں آئی۔ تو جن کی بیوی خوبصورت اور حسن و جمال والی نہیں تھی، حسن و جمال والی نہیں تھی، ان کو یہ حسد ہوا، ان کو یہ جلن ہوا کہ میری بیوی خوبصورت نہیں ہے اور اس کی بیوی خوبصورت ہے، لہٰذا اس کی بیوی میری بیوی ہونی چاہیے اور میری بیوی اس کی بیوی ہونی چاہیے۔ اور اسی حسد میں آ کر، جلن میں آ کر، اور اسی لالچ میں آ کر، اسی حرص میں آ کر، اسی طمع میں آ کر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، گلا گھونٹ کر موت کا گھاٹ اتار دیا۔ تو زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا میرے بھائیوں، وہ بھی حسد، کینہ اور جلن کی بنا پر ہی ہوا ہے۔ تو آسمان پر پہلا گناہ وجہ حسد، اور زمین پر جو پہلا گناہ وجہ ہے حسد اور جلن۔ اس لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر ہے کہ لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کہ کسی بھی بندے کے دل میں دو چیز ایک ساتھ اکٹھے، مجتمع، جمع اور منجمد کبھی نہیں ہو سکتی ہے، ایک ایمان ہے اور ایک حسد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس حقیقت میں ایمان ہوگا وہ بے ایمان کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوگا وہ حاسد اور جلن کرنے والا، متعصب اور فرقہ پرستی کا درس دینے والا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی حسد اور ایمان، اور جلن اور ایمان، دوغلاپن اور ایمان، اور دو منہ والا جو انسانی شکل کا اژدہا اور سانپ ہوتا ہے وہ اور ایمان کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کہ ایمان اور حسد ایک ساتھ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اگر ہمارے دل میں یہ چیز ہے اور آپ کے دل میں یہ چیز ہے تو اللہ کے واسطے ہم اپنی فکر کریں اور آپ بھی اپنی فکر کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی قبر کی فکر کریں، اپنی حشر کی فکر کریں، کیونکہ حضور نے واضحتاً اور تشریحاً اور دلیلاً ریتاً روایتاً رسماً رواجاً یہ فرما دیا ہے، دلیل کے ساتھ فرما دیا ہے کہ ایک بندے کے دل میں اور ان کی روح میں اور ان کے خیال میں اور ان کے سوچ میں اور ان کے گمان میں انسان سے بڑھ کر ایک بندہ مومن یعنی مسلمان میں کبھی بھی حسد اور جلن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو، جس طرح آگ خشک لکڑی کو تپا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، معدوم کر دیتی ہے، مفقود کر دیتی ہے، بالکل صفائی ہستی سے ناپید کر دیتی ہے، چاٹ جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی بھی بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی حسد ہو، کینہ ہو، جلن ہو، تو یہ تمام چیزیں بندے کے ایمان کو اور بندے کی نیکی کو اور بندے کی خوبی کو اور بندے کے کمالات کو اور بندے کی کوالٹی کو اور بندے کی اچھائی کو یہ تپا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مفقود کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، کہ اللہ پاک نے صاف صاف یہ بیان کر دیا کہ ہم ہی نے تمہارے درمیان حسب اور نسب کو منقسم کر دیے ہیں، تقسیم کر دیے ہیں، ہم ہی نے تمہارے درمیان حسن و جمال کو، خوبصورتی کو، بدصورتی کو، خوش رنگی کو اور خوش عنانی کو تقسیم کر دیے ہیں، ہم ہی نے تمہارے درمیان علم و عمال کو، فضل و کمال کو اور درجات کو تقسیم کر دیے ہیں، ہم ہی نے تمہارے درمیان ذریعہ معاش کو اور وسیلے معیشت کو منقسم کر دیے ہیں، ہم ہی نے تمہارے درمیان اور امیر غریب کے درمیان جو ریکھا ہوتا ہم نے وہ کھینچ دی ہے، ہم ہی نے تمہارے درمیان درجات کے بلندی کو اور طبقات کے پستی کو اور زب و حالی کو تقسیم کر دیے ہیں، کیوں؟ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، تاکہ تم اللہ کے رضا پر خوش رہ سکو، تاکہ تم اللہ کے تقدیری فیصلہ پر شکر اندازی کر سکو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے بٹوارے کو اور اس کی عطا کو، تحفہ کو قبول کر سکو، منظور کر سکو۔ جس کو جو ملا تھا وہ اللہ کے حکم سے ملا، جو کچھ مل رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے مل رہا ہے، اور جو کچھ ملے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گا۔ ہماری اور آپ کی اس میں کوئی مداخلت، کوئی مشارکت اور کوئی مشاورت اللہ تعالیٰ کو قابل قبول اور قابل منظور ہے ہی نہیں ہے۔ اب ہم کو جو ملا وہ اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے، نوازش ہے، ذرہ نوازی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی حیثیت سے زیادہ دی، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہمیں چاہیے تھا اور ہمیں نہیں ملا اور علاوہ ازیں کو مل گیا، تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں وہ کیوں نہیں ملا، ہمیں وہ کیوں نہیں ملا، اور یہی سوچ ہمیں احساس کمتری کی شکار بنا دیتی ہے، اور یہیں سے ہم حسد جلن کے شکار بنتے ہیں، اور حسد کرتے 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 ہم انسان کے نظر میں گر جاتے ہیں، اور انسان کے نظر میں گرنے کی وجہ سے ہم اللہ پاک، اللہ کریم کے نگاہ کرم سے اور نگاہ لطف و عام سے ہم گر جاتے ہیں، حقیر ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، وار نہیں کرتے بلکہ نظروں سے گرا دیتے۔ اللہ کے نظر سے گر جانا یہ بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی حقارت اور بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب اللہ پاک نے لوح و قلم کو پیدا کیا، یعنی قلم کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ لکھو، تو قلم نے یہ جواب دیا، اللہ پاک ہم اپنے من سے، ہم اپنے خیال سے کیا لکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے قلم سے کہا کہ لکھو لا الہ الا انا محمد الرسولی، کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی قابل ستائش نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر قلم نے یہ لکھا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَاءِ، کہ جو آدمی اللہ کے تقدیر فیصلہ پر راضی نہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے تقسیم پر، ترکیب پر اور ترتیب پر وہ راضی اور خوش نہیں ہے، آگے قلم نے یہ لکھا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي، اور جو آدمی اللہ کے بھیجے ہوئے رنج پر، غم پر، درد پر، تکلیف پر، مصیبت پر، کلفت پر، مشقت پر اگر وہ راضی نہیں ہے، صبر نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، تحمل نہیں کرتا، اور صبر کے پیمانہ کو لبریز ہونے سے نہیں بچاتا، آگے قلم نے لکھا کہ وَمَن لَّمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نِعْمَائِي، کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اس کی حیثیت سے، اس کی اوقات سے، اس کی ایبیلٹی سے، اس کی استعداد سے، اس صلاحیت سے زیادہ نعمت دی ہے، دولت دی، علم و عمال دی، فضل و کمال دی، حسن و جمال دی، اگر وہ اس پر شکر اندازی نہیں کرتا ہے، پھر بھی وہ ناراض رہتا ہے، شکوہ شکوائی کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے، تو فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، تو اس کم بخت انسان کو، اس لعنتی انسان کو، اس بدبخت انسان کو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لے اور مانگے ان کے سامنے، وہ کیسے عطا کر دیتا ہے۔ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی احتیاج رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر ہم کسی کو اپنا معبود بنا لیں اور ان کے سامنے سر پٹک کر مر جائے، ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ ایک انسان ہے، اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کے دست قدرت کے گٹھ پتلی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے ہمارے ساتھ فیصلے کریں گے، ہمیں یہ ادھیکار، یہ حق اور اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ ہم کسی سے حسد کریں اور جلن کریں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ الحسد اعتراض علی قدر اللہ، کہ حسد کرنا اور جلن کرنا اور کسی سے تعصب کرنا، نفرت کرنا اور فرقہ واریت کا درس دینا، یہ سراسر سراپا اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلہ پر انگشت کشائی ہے، یہ تنقید ہے، یہ نقطہ چینی ہے۔ الحسد اعتراض، کہ اعتراض کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے پر، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے پر اعتراض کرنے لگتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے پر نقطہ چینی اور چیمے گوئیاں کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ للہ در الحسد ما اعددہ وبدأ لصاحب فقتلہ، کہ جس بندے کے اندر حسد ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے، یہ حسد اور جلن سب سے پہلے اس بندے کو برباد کرتا ہے، پھر دوسرے کو برباد کرتا ہے۔ یہ حسد اور جلن کی آگ میں سب سے پہلے یہ بندہ جلتا ہے، پھر معاشرے کو جلاتا ہے۔ حسد اور جلن کی بدبو میں سب سے پہلے یہ بندہ بدبودار ہوتا ہے، پھر معاشرے کو تعفن اور بدبودار کر دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ پاک نے علم و عمال دیے ہیں، فضل و کمال دیے ہیں اور حسن و جمال دیے ہیں، دولت دی ہے، نعمت دی ہے، وہ تو چین کے نیند سو رہا ہوتا ہے، لیکن حسد کرنے والا، جلن کرنے والا، کینہ پروری کرنے والا راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی آنکھ کو بھی خراب کیا، اپنی صحت کو بھی خراب کیا، اپنے عمر کو بھی خراب کیا، اپنے اعمال کو بھی خراب کیا، اپنے کردار کو بھی خراب کیا، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کو بھی خراب کر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایئر کنڈیشن روم میں ہوتا ہے اور نرم اور گداز سے بستر پر مخملی چادر کو اوڑھے ہوئے کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، لیکن اسے نیند اور سکون نہیں آتا ہے۔ یہ حسد کا انجام ہوتا ہے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر فرمایا گیا کہ بِحَسَدِنَا نُطْعِمُ الْحَمَّ لُحُومًا، کہ ہم جب حسد کرتے ہیں اور کسی سے جلنے لگتے ہیں، کینہ پروری کرنے لگتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نُطْعِمُ الْحَمَّ لُحُومًا، کہ ہم اپنے رنج کو، ہم اپنے غم کو، ہم اپنے تکلیف کو، ہم اپنے جلن کو، ہم اپنے ڈپریشن کو، ہم اپنے ٹینشن کو، ہم اپنے پریشانی کو، ہم اپنے جسم کا گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دھیرے دھیرے کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آگے فرمایا کہ وَنَسْئِ الْفَمَّ دِمَاؤُنَا، اور جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، تو ہم اپنے منہ کے ذریعے ہم اپنے جسم کے خون پلا رہے ہوتے ہیں۔ خون پلانے کی وجہ سے نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اور آگے کتاب کے اندر فرمایا کہ وَنُوَوِّسُ نَوْمًا جُفُونًا عَلَى الْآخِرِينَ، کہ ہم اپنی آنکھوں کی پلکوں کی جو سکون دینے والی اور چین دینے والی اور اطمینان دینے والی اور راحت دینے والی، استراحت دینے والی نیند ہوتی ہے، ہم لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جس سے ہم چل رہے ہوتے ہیں وہ میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے اور ہم بے چینی کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کہ اچھے بندے کے اندر حسد اور ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنا احتساب کریں، اپنا موازنہ کریں، اور حتی الامکان ممکن بھر یہ کوشش کریں کہ ہمارے دل میں کبھی کسی کے لیے حسد پیدا نہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔